बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की वलादत बस के 5वें साल शवाल मुताबिक माह जुलाई 614 बमकाम मक्का मुकरमा हिजाज़ मुक़द्दस में हुई। आपका बचपन मक्का मुकरमा में गुजरा और 9 साल की उम्र में मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। इस कम सनी और कम उम्री में याददाश्त और क़ुव्वत हाफ़िज़ा इतना मज़बूत था कि हिजरत नबवी के तमाम वाक़यात और इनकी जज़ायत भी याद हो गई थी। आपसे बढ़कर किसी सहाबी ने अहवाल हिजरत मुफस्सल और मुसलसल बयान महफूज नहीं रखा। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बाबुल हिजरत तहत इनमें बहुत सी जज़ायत को दर्ज फरमा दिया है। सईदा आयशा की औलाद ना थी। एक बार हसरत में नबी करीम से कहने लगी कि मेरा भी दिल करता है कि मैं कुनियत रखूं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। तो आपने फरमा दिया कि अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर कुनियत रख लो, जिस पर उन्होंने अपने भांजे सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के नाम पर कुनियत रख ली। उम्मुल मोमिनीन ज़ुबैदा खदीजा के वफ़ात के बाद आप तन्हा थे और कोई गम गुज़ार नहीं था। ये हालत आपके करीब रहने वालों से देखी न जाती थी। इसी दौरान सईदा खौला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे कहा कि आप इतने परेशान रहते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? आपने फरमाया कि मुझसे कौन करेगा। उन्होंने आपको 2 रिश्ते बतलाए कि एक सैयदना अबू बकर के घर है और दूसरा रिश्ता सईदा सौदा बिनते ज़मा का है। चनाचे वक़्त ने दोनों को नबी करीम के घर में जमा फरमा दिया। आपकी तरफ से पैगाम निकाह भी सईदा खौला लेकर गई। उम्म रोमान ने सुना तो बहुत खुश हुई, लेकिन अपने खामद सैयदना अबू बकर से मशावरत के लिए वक़्त मांगा। वो तशरीफ़ लाए, इनके सामने बात रखी। उन्होंने फरमाया कि बात तो बड़ी सादत की है, लेकिन आपने मुझे मुँह बोला भाई बनाया हुआ है, तो मेरी बेटी इनकी भतीजी हुई, तो ये कैसे मुमकिन है? सईदा खौला ये मुश्किल आपके पास ले गई। आपने फरमाया कि वो मेरे दीनी भाई हैं और दीनी भाई की बेटी से निकाह हो सकता है। चनाचे हज़रत सैयदना अबू बकर ने आप अपनी बेटी का रिश्ता कबूल फरमा लिया और यूं सईदा आयशा का निकाह आपसे हो गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद ग्रामी के ज़ेर साया तालीम व तरबियत हासिल करती रहीं और जल्द ही उन्होंने अपने खुदादाद मसाली क़ुव्वत हाफ़िज़ा और ज़हन की वजह से अलूम व फ़नून में महारत हासिल कर ली। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गईं, तो ये दौर उनकी तालीम व तरबियत का हकीकी दौर बना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में आकर हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो कुछ सीखा, वो आज पूरी उम्मत मुसलमा ख़ुसूसन मुसलमान औरतों के लिए भलाई और नजात का सामान बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मुअल्लिम आज़म की हैसियत से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरबियत फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुमला अज़वाज के एक-एक फ़ाल की निगरानी फरमाते और कहीं कोई लग़ज़श नज़र आती तो फ़ौरन इस्लाह फरमाते। इस सिलसिले में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो इम्तियाज़ हासिल हुआ, वो एक मिसाल रखता है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र निकाह के वक़्त कम थी। इसकी वजह यही है कि इनके ज़रिए उम्मत की औरतों की तालीम व तरबियत का काम लेना मकसूद था। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़हानत अता फ़रमाई थी। इसके होते आपके सामने जब भी कोई मसला दरपेश आता, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला वाज़े फरमा देते, तो वो उन्हें अकबर कर लेते। यही वजह है
حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقات دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاندانوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دین کی بہت بڑی عالمہ اور فضاحت کی دولت سے مالا مال تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ عنہا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رزق کھانے لگی، اور انہیں یہ بات گرا گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گرا گزری تھی اور ان پر رزق کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رزق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو دہی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں کہ یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی،
اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کے والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی ضمن میں ایک رواج یہ بھی تھی کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک کے ساتھ رہی، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد کستالائی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو میں عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے اجر عظیم فرمائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔